بڑی تیزی سے غار میں آئے۔ اوبران اور ہنٹر نے دونوں ٹامی گنیں سنبھال لی اور غار کے دہانے پر جم گئے۔ ہنٹر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، یہ بہت برا ہوا، بہت برا۔ اوبران کہہ رہا تھا، مخاطب عمران اور صفدر تھے، یہ لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، خدا غارت کرے گا انہیں۔ عمران عورتوں کے سے انداز میں کلکلایا۔ اتنے میں انہوں نے لاتعداد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ شاید وہ سچ مچ اس حصے کو گھیرے میں لے کر آگے بڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ آوازیں چاروں طرف سے آ رہی تھیں۔ یک بیک دونوں ٹامی گنوں کے دہانے آگ برسانے لگے اور باہر سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ اوہ، کیسے چلاک ہیں، اوبران بڑبڑایا، خواہ مخواہ چیخ رہے ہیں۔ اوہ، یہ برا ہوا، انہوں نے چٹانوں میں پوزیشن لے لی ہے۔ عمران کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اوبران وغیرہ کی یہ کارروائی قطعی پسند نہ آئی ہو۔ دفتن اس نے صفدر کا بازو پکڑا اور کہا، آؤ۔ وہ اسے غار کے پچھلے دہانے کی طرف لے جا رہا تھا اور اس وقت بھی وہ اپنا سوٹ کیس لینا نہیں بھولا تھا۔ وہ دونوں تنگ سے دہانے میں اترتے چلے گئے۔ حمید آنے والے کو نیچے سے اوپر تک گھورتا رہا۔ یہ کوئی معمولی ہی حیثیت کا آدمی تھا، اس کے لباس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ حمید نے پوچھا۔ میں ہسپتال میں اپنے ایک بیمار عزیز کو دیکھنے گیا تھا، وہاں ایک زخمی آدمی نے مجھ سے استدعا کی تھی کہ میں آپ تک اس کا پیغام پہنچا دوں۔ اس نے اپنا نام کرنل فریدی بتایا تھا اور آپ کا نام کیپٹن حمید بتایا تھا، اور اس شریف آدمی نے مجھے اس خدمت کے عوض $2 دیے تھے۔ میں تمہیں $4 دوں گا، ہسپتال تک میری رہنمائی کرو۔ میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں جناب، وہ خوش ہو کر بولا۔ حمید 10 منٹ کے اندر اندر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ باہر نکل کر اس آدمی نے ہاتھ ہلا کر ایک ٹیکسی رکوائی اور حمید کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر نہایت ادب سے کھڑا ہو گیا۔ پھر حمید کے بیٹھ جانے پر خود ڈرائیور کے برابر جا بیٹھا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ حمید اس وقت صرف فریدی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس نے اکثر سوچا تھا کہ کبھی نہ کبھی کوئی دھوکے سے اس کے سینے پر خنجر یا گولی بھی اتار سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوا بھی تھا، فریدی پر دھوکے سے حملے ہوئے تھے، لیکن وہ عموماً بچ ہی جاتا تھا۔ ستارے اچھے تھے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے اندیکھے حملوں سے بچا ہی رہتا۔ حمید کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی، اسے راستے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ یہ بھی فراموش کر بیٹھا تھا کہ وہ ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا ہے۔ ہوش تو اس وقت آیا جب ٹیکسی رک گئی اور ٹیکسی شہری آبادی سے باہر ایک ویرانے میں رکی تھی۔ یہ کہاں لائے؟ وہ یک بیک چونک کر بولا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ٹیکسی ڈرائیور کا پستول نکل آیا۔ یہاں ہسپتال ویرانوں میں بنائے جاتے ہیں دوست، رہبر مسکرایا، تاکہ مرنے والے چین سے سو سکیں۔ نیچے اتر آؤ۔ حمید بھوکلا گیا، تو یہ دھوکا تھا؟ وہ چپ چاپ نیچے اتر آیا، کیونکہ خالی ہاتھ تھا۔ عافیت اسی میں نظر آئی کہ صرف موقع کا منتظر رہے۔ اب ادھر تشریف لے چلیے حضور، رہبر نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ $4 تو میں آپ سے وصول کر ہی لوں گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ نشیب میں اترنے لگے۔ نیچے حمید کو سرخ گھپریلوں والی ایک بڑی عمارت نظر آئی، جس کے چاروں طرف ایک بے ترتیب سا باغ تھا۔ قریب پہنچنے پر ایک سائن بورڈ نظر آیا، جس پر تحریر تھا، چن شن محتاج خانہ۔ اگر یہ محتاج خانہ کسی چینی کے نام پر نہ ہوتا تو تب بھی حمید کے ذہن میں اس واقعے کے سلسلے میں اس چینی کا وجود ضرور ابھرتا جس نے میڈرڈ میں قاسم پر ہاتھ صاف کیا تھا۔ وہ عمارت میں داخل ہوئے اور ایک بڑے کمرے میں حمید کو تن مین نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک قہر آلود سی مسکراہٹ تھی۔ بہت چلاک ہو تم لوگ، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسی طرح فریدی بھی آئے گا، مطمئن رہو۔ تن لین کی نظروں میں چینیوں کا قتل عام بھی ہے۔ تم بالکل گدھے ہو، حمید خوش لہجے میں بولا۔ اگر فریدی کے متعلق ایسا سوچ رہے ہو اور چینیوں کے قتل عام کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، یہ ڈان میگاٹرے کی ضد تھی۔ اس ولد الحرام سے بھی سمجھوں گا، مگر اس قصے کے بعد اب تم فریدی کو یہاں سے ایک خط لکھو کہ تم ایک کار سے ٹکرا کر بری طرح زخمی ہو گئے ہو اور ایک شریف آدمی اپنے گھر پر تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ شریف آدمی کا چھوٹا بھائی یہ خط لا رہا ہے، اسی کے ساتھ چلے آؤ۔ لاؤ لکھ دوں، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ ایک سے بھلے 2، ورنہ یہاں تنہائی میں بہت اداس رہوں گا۔ بیٹھ جاؤ، تن لین نے لکھنے کی میز کی طرف اشارہ کیا۔ حمید میز کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک بہترین موقع ہاتھ آیا تھا۔ اس طرح وہ فریدی کو بآسانی آگاہ کر سکتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ بس خط میں اسے بعض حروف بخط جلی لکھنے پڑتے اور فریدی ہوشیار ہو جاتا، لیکن یہ ایک مشکل کام تھا۔ مضمون میں ان حروف کا شامل کرنا محنت طلب تھا، لیکن وہ خط لکھنے میں اتنی دیر نہیں لگانا چاہتا تھا جس سے تن لین کو کسی قسم کا شبہ ہو۔ بہرحال اس نے تن لین کا معقول ضمیر اپنے الفاظ میں لکھ دیا
اور ان حروف کو بخط جلی لکھا جن کی امتزاج سے لفظ خطرہ بنتا تھا۔ خط ختم کر کے اس نے اسے تن لین کی طرف بڑھا دیا۔ تن لین تھوڑی دیر تک خط دیکھتا رہا، پھر وسطی میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ ایک مقادمی آدمی اندر داخل ہوا۔ تن لین نے اسے خط دے کر سمجھایا کہ وہ وائلڈ کیٹس میں فریدی کا انتظار کرے اور خط اسی کے ہاتھ میں دے۔ اس کے بعد اس نے کسی آدمی کا نام لے کر اس سے کہا کہ بقیہ باتیں اسے معلوم ہو جائیں گی۔ وہ چلا گیا۔ پھر تن لین مسکراتا ہوا حمید کی طرف متوجہ ہوا، لیکن قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا حمید پوچھ بیٹھا، موٹا کہاں ہے جسے تم لوگ میڈرس سے لائے ہو؟ اوہ وہ! تن لین ہنسنے لگا، چلو میں تمہیں اس کا حشر دکھاؤں۔ وہ حمید کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لایا۔ ان کے پیچھے دو آدمی ریوالور تانے ہوئے چل رہے تھے۔ حمید نے قاسم کو دیکھا جو زمین پر دوزانوں بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر صرف پتلون تھی اور دونوں ہاتھ فرش پر ٹکے ہوئے تھے اور ایک چینی اس پر ڈنڈے برسا رہا تھا۔ حمید کو اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ دونوں ہاتھ آزاد ہونے کے باوجود بھی قاسم اس طرح پٹ رہا ہے۔ اس پر ڈنڈے پڑ رہے تھے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، ابے اور زور سے، کھانے کو نہیں ملتا کیا سالے؟ آخر اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حمید نے غصے لہجے میں پوچھا۔ اس کی یادداشت واپس لائی جا رہی ہے۔ اب یہاں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہوش میں آنے کے بعد غل کپاڑا مچائے گا، مگر یہ اتنی آسانی سے پٹ کیوں رہا ہے؟ یہ ایسا نیک آدمی تو نہیں ہے۔ یادداشت واپس لانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ذہنی طور پر قطعی بیکار کر دیا جائے۔ یہ ہوش میں نہیں ہے، آہستہ آہستہ اسے ہوش آئے گا اور پھر تکلیف کا احساس بھی ہونے لگے گا۔ کہو تو تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے؟ تمہاری مرضی۔ ویسے پہلے میری شادی ہو جانے دیتے تو بہتر تھا، مگر یارو تم لوگ پرلے سرے کے بزدل ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے یہ دونوں آدمی اپنے ریوالور رکھ دیں پھر میں تمہیں دکھاؤں گی یادداشت کیسے واپس آتی ہے۔ اگر چھٹی کا دودھ نہ یاد آ جائے تو میرا ذمہ۔ میں بزدل ہی صحیح، تن لین اپنے مخصوص مکارہ انداز میں مسکرایا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ ضرور جانتے ہو، ورنہ نیو یارک کا رخ کبھی نہ کرتے۔ دفتن حمید نے قاسم کو اٹھتے دیکھا اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ قاسم سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے اسی طرح کھڑا رہا، پھر ان کی طرف مڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پرندے کی طرح اڑنے کے لیے پل توڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں اندھوں کی آنکھوں کی طرح ویران تھیں اور وہ خلا میں گھور رہا تھا۔ شیو اتنا بڑھ گیا تھا کہ چھوٹی سی داڑھی کا گمان ہوتا تھا۔ وہ اسی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ تن لین سامنے سے ہٹ گیا تھا اور حمید کو بھی یہی رائے دی۔ قاسم چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے نہیں ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اپنے متحرک ہونے کا احساس ہو۔ وہ تو پتھر کا کوئی ایسا بت معلوم ہو رہا تھا جو کسی مشینی عمل کی وجہ سے متحرک ہو گیا ہو۔ وہ چلتا ہوا سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر ان کی طرف مڑا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ حمید نے تن لین سے پوچھا۔ ورزش، تن لین مسکرایا۔ حمید نے بلند آواز میں پوچھا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ قاسم پر اس کی آواز کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بدستور سپاٹ اور بے جان نظر آتا تھا۔ تن لین نے حمید کو گھورتے ہوئے کہا، بس اب یہ کچھ دیر بعد سفر کے قابل ہو جائے گا اور تم یہاں قید رہو گے، حتیٰ کہ یہیں مر کر سڑ گل جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک ویران محتاج خانہ ہے، کئی سال سے ویران پڑا ہے اور ہمارے بعد پھر ویران پڑا رہے گا۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور تم دونوں یہیں رہو گے۔ اسی صورت میں ہم چین سے سفر کر سکیں گے۔ حمید اپنا نچلا ہونٹ چبانے لگا۔ غار کے تنگ دھانے سے نکل کر وہ ڈھلوان راستے پر آ گئے۔ صفدر نے دونوں جانب نظر دوڑائی۔ اونچی اونچی چٹانیں دور تک دیواروں کی طرح کھڑی ہوئی تھیں۔ کیا ادھر وہ لوگ نہیں ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ شاید نہیں ہے یار صفدر، میں نے ایسے پرندے آج تک نہیں دیکھے تھے جو گھوڑوں پر سواری کرتے ہوں اور جنہیں شکار کرنے کے لیے ٹامی گنیں استعمال کی جاتی ہوں۔ صفدر کچھ نہ بولا۔ اسے یقین تھا کہ عمران کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اسکیم ضرور ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ ڈھلوان راستے پر چلتا رہا۔ دفتن عمران نے مڑ کر کہا، میرے خیال سے تیز چلو، جب ان کا میگزین ختم ہو جائے گا تو وہ بھی ادھر ہی کا رخ کریں گے اور پرندے ان کے پیچھے ہوں گے۔ ڈرو اس وقت سے۔ صفدر عمران کے پیچھے دوڑنے لگا۔ پھر وہ اس جگہ پہنچے جہاں سے چڑھائی شروع ہوئی تھی۔ یار صفدر، عمران نے رک کر کہا، میں سوچتا ہوں یہ لوگ مفت میں مارے جائیں گے۔ آؤ ذرا اوپر چڑھ کر دیکھیں کہ وہ پرندے کس طرف ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ وہ اوپر چڑھنے لگے۔ دوسری طرف دیکھ لیے جانے کا خدشہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں بھی چٹانیں اتنی اونچی تو تھیں ہی کہ وہ جھک کر ان کی اوٹ میں ہو سکیں۔ عمران کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ بالکل پہاڑی لنگور معلوم ہو رہا تھا۔ وہ صفدر کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ صفدر ابھی راستے ہی میں تھا کہ عمران تیزی سے پلٹ پڑا
आहा, यहाँ ऊपर से तो उनका फासला तकरीबन 1.5 मील तक मालूम होता है और अब वो गार के दहाने की तरफ बढ़ रहे हैं। फायरों की आवाजें भी मुसलसल नहीं आ रही। शायद मैगजीन खत्म हो गया। चलो ऊपर चलो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो फिर चढ़ाई चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर झुके ही झुके इमरान ने चारों तरफ देखा और फिर बाएं जाने वाले नशेब में उतर गया। सफदर के कदम भी तेजी से उठ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो फिर ऊपर चढ़ गए। इमरान ने सर उभार कर दूसरी तरफ देखा और जल्द ही दोबारा झुकता हुआ आहिस्ता से बोला, अरे वो तो चूहों की तरह पकड़ लिए गए हैं। फिर अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। ओबरान ने फायरिंग शुरू करके सख्त गलती की थी। अगर मुझे ये मालूम होता कि इन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है तो उसे कभी फायरिंग न करने देता। मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई जख्मी तक नहीं हुआ। अंदाजन क्या तादाद होगी उनकी? 150 से कम नहीं हो सकती। सफदर सन्नाटे में आ गया। उसने रेड इंडियन लोगों की आतिशी और जहरीले तीरों के मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था। सफदर भी दूसरी तरफ झांकने लगा। यकीनन इन लोगों की तादाद 150 तक जरूर रही होगी। उनमें सिर्फ एक ही आदमी ऐसा था जिसने अपना पूरा जिस्म ढांक रखा था और उसके सर पर बहुत बड़े बड़े परों की टोपी थी। बकिया लोग ऊपरी धड़ से नंगे थे और उनकी बड़ी बड़ी चोटियां सीनों पर दोनों जानिब लटक रही थीं। चेहरों पर खरिया सी सफेद लकीरें खींच रखी थीं। बाज लोगों के सीने और पेट पर भी ऐसी ही लकीरें नजर आ रही थीं। उन्होंने ओबरान और उसके साथियों को घाट से बाहर निकाल लिया था। आहा, इमरान बड़बड़ाया। इनमें ओबरान, उनके साथियों के अलावा एक महजिब आदमी और भी है, वो नीली कमीज वाला। ओबरान के साथियों में से किसी के जिस्म पर नीली कमीज नहीं थी। ओह, वो जो परों की टोपी वाले के करीब खड़ा है, सफदर बोला। इमरान फिर दूसरी तरफ देखने लगा। चट्टानों की दूसरी जानिब से वो लोग 6 घोड़े लाए और ओबरान वगैरह को उनकी पुष्ट पर बांधा जाने लगा। इस सिलसिले में केली के साथ भी कोई रियायत नहीं की गई। उसे भी इसी तरह घोड़े की पुष्ट पर बांध दिया गया। फिर वो घोड़ों को एक जानिब हाँकने लगे। वो कुछ गा रहे थे या यूं ही हलक फाड़ रहे थे। सफदर की समझ में ना आ सका। ये बहुत बुरा हुआ है इमरान साहब, कुछ कीजिए, सफदर ने मुस्कुराना अंदाज में कहा। फिलहाल मैं सब्र के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारे पास कितने राउंड होंगे? बमुश्किल 30, सफदर ने जवाब दिया। बस खत्म करो। कुछ करने के मुतालिक सोचना ही फजूल है। पता नहीं इन बेचारों का क्या हशर हो। जो कुछ भी होता यही हो जाता। आखिर ये इन्हें लाद कर ले जाने की जहमत क्यों मोल ले रहे हैं? आहा, वो देखो, वो नीली कमीज वाला उन लोगों के साथ नहीं गया। नीली कमीज वाला जहाँ था वहीं खड़ा रहा, फिर गार की तरफ बढ़ा। चलो तुम इस तरफ के रास्ते पर नजर रखो, इमरान ने सफदर से कहा और सफदर गार के पिछले धाने वाले ढलवान रास्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। कुछ देर तक वो यूं ही खामोश खड़े रहे। फिर सफदर आहिस्ता से बोला, वो इधर ही आ रहा है। क्या उसे हम लोगों की तलाश है? बस तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो, मैं इसे संभालता हूँ, इमरान ने कहा और पीछे हटकर उसी जानिब बढ़ने लगा जहाँ ढलवान रास्ते का इख्तिताम हुआ था और चढ़ाई शुरू हो गई थी। फिर सफदर ने उसे एक जगह रुकते देखा। इस वक्त उसकी सारी हरकतें बंदरों की सी मालूम हो रही थीं। जैसे ही नीली कमीज वाला रास्ते के इख्तिताम पर पहुंचा, यकबेक इमरान ने उस पर छलांग लगा दी। नीली कमीज वाला बेखबर था, इसलिए उसके हलक से एक बेसाख्ता किस्म की चीख निकली। दोनों घुत्तम घुत्ता होते नीचे चले गए। अब सफदर भी उसी तरफ दौड़ रहा था। ये आदमी भी सफेद फाम ही था, अच्छे जिस्म वाला था, लेकिन चूंकि हमला बेखबरी में हुआ था इसलिए उसे संभलने की मोहलत नहीं मिली थी, वरना वो आसानी से ज़ेर हो जाने वाला नहीं मालूम होता था। जब तकरीबन इमरान उसे बेदम कर चुका तो छोड़कर हट गया। नीली कमीज वाले में इतनी सकत नहीं रही थी कि जमीन से उठ सके। सफदर ने उसकी जेबें टटोलकर एक रिवॉल्वर और कुछ राउंड बरामद किए। फिर इमरान ने उसे गिरेबान से पकड़कर उठाते हुए कहा, तुम्हारी वो आरज़ू भी पूरी हो जाएगी जिसके लिए तुम यहाँ रुक गए थे। वो उसे गार के दहाने की तरफ धकेलने लगा। इस तरह वो दोनों उसे गार में लाए और इमरान ने उसे जमीन पर धकेल दिया। तुम हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ रुके थे? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम नहीं चाहते थे कि इन लोगों की गुमशुदगी की इत्तला हेडक्वार्टर तक पहुँचे? अगर मैं 2 घंटे तक वापस ना गया तो इंडियन उन लोगों को मार डालेंगे, नीली कमीज वाले ने भर्राई हुई आवाज में कहा। तुम बकवास कर रहे हो, अभी हेलीकॉप्टर के आने में 3 घंटे की देर है, इससे पहले तुम कैसे वापस जा सकते हो? इमरान मुस्कुरा कर बोला। मुझे सिर्फ तुम दोनों की तलाश थी, उसने कहा। तुम ये भी गलत कह रहे हो। तुम्हारी क्या हकीकत है कि एक अकेले हमसे निपट सको? अगर हमारे लिए रुके होते तो कुछ इंडियन भी तुम्हारे साथ होते।
अच्छी बात है, तुम इन्हें 2 घंटे बाद मर जाने दोगे। नीली कमीज वाला कुछ न बोला। वैसे सफदर उसकी आंखों में गहरे तफक्कुर के आसार देख रहा था। इंडियन लोगों में तुम्हारे कितने आदमी हैं? मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, इसलिए ख्वा मख्वा अपना वक्त ना बर्बाद करो। नीली कमीज वाले ने भराई हुई आवाज में कहा। तुम्हारी मक्खियां भी जवाब देंगी? सफदर आंखें निकाल कर बोला। नीली कमीज वाला खामोश ही रहा। क्या तुम्हें इल्म है कि हमने मार्शल और उसके साथियों को मार डाला? इमरान ने पूछा। हाँ, मैं जानता हूँ। तो तुमने इंतकामन ये कार्रवाई की थी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? नीली कमीज वाले का लहजा बहुत तल्ख था। क्या तुम भी पिछली रात यहाँ थे? हाँ, मैं भी था, और उस वक्त यहाँ से गया था जब तुम्हारे किसी आदमी ने मार्शल को खत्म कर दिया था। तो तुमने रात को ही हम लोगों पर हमला क्यों नहीं कराया? मुझे इल्म था कि तुम लोग हेलीकॉप्टर के आए बगैर वापस नहीं जा सकोगे, इसलिए अंधेरे में ठोकरें खाना फजूल ही था। आखिर इस किस्म के सवाल से क्या फायदा? सफदर उर्दू में बड़बड़ाया। आहा, क्या वाकई तुम्हें फायदा नहीं सुझाई दिया? नहीं, मुझे तो इसमें कोई भी काम की बात नजर नहीं आती। मैंने इससे ये मालूम कर लिया है कि इंडियनों की बस्ती यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये किस बात से जाहिर होता है? इस बात से कि उन्होंने रात की बजाय दिन ही को हमला किया था, क्योंकि वो अंधेरे में ठोकरें नहीं खाना चाहते थे। अगर दूरी का मामला होता तो वो अंधेरे की बजाय इसी दुश्वारी का हवाला देता। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, दफतन नीली कमीज वाला बोला। क्यों? इमरान ने अहमकाना अंदाज में पलकें झपकाई। ख्वा मख्वा इन कुत्तों के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालो, ये तुमसे खलूस नहीं रखते। एक वक्ती गर्ज है जिसकी बिना पर ये मशरिक के दोस्त कहलाते हैं। खसूसियत से किस मुल्क की बात कर रहे हो? इमरान ने फिर उसी अंदाज में पलकें झपकाई। यहाँ तो हम 5 मुल्कों के नुमाइंदे थे, उसकी बात कर रहा हूँ जो तुम्हें खैरात देता है। तुम किस कौम से ताल्लुक रखते हो? इमरान ने तलख लहजे में कहा। हम लोग एक नई कौम है, सदा कौमों से मिलकर एक नई कौम बनी है, और अनकरीब ये कौम सारी दुनिया पर छा जाएगी। जब ये कौम सारी दुनिया पर छा जाए उस वक्त मुझे जरूर इत्तला देना। इमरान उल्लुओं की तरह दीदे निचाकर बोला, ताकि मैं तुम्हें मुबारकबाद ही का तार दे सकूं। वैसे क्या तुम मुझे बता सकोगे कि जीरोलैंड कहाँ है? नीली कमीज वाले ने मजबूती से अपने होंठ बंद कर लिए और इमरान मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम इस सवाल का जवाब नहीं दोगे। खैर सफदर, इसे देखो, मैं बाहर जा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर के आने का वक्त करीब है। जबरदस्त गलती कर रहे हो तुम, नीली कमीज वाला बोल पड़ा। मैं फिर तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हारा मुल्क बड़े खसारे में रहेगा। इमरान कोई जवाब दिए बगैर कार से निकल गया। सफदर नीली कमीज वाले को किसी भूखे दरिंदे की तरह देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हल्की सी जंबिश भी उसे झपटने पर मजबूर कर देगी। फरीदी तनहा वापस नहीं आया था, बल्कि उसके साथ FBI का एक ऑफिसर जेरी कैपलिंग भी था। लेकिन हमीद को कमरे में मौजूद ना पाकर उसे बड़ी हैरत हुई। वो कहीं बाहर गया था, क्योंकि कमरे का दरवाजा मुक़फ़िल था और कुंजी बाहर हुक पर लटकी हुई थी। उसे तवक्को नहीं थी कि यहाँ भी हमीद उससे पूछे बगैर इस किस्म की कोई हरकत करेगा, और फिर वो तो तब से ताकीद करके गया था कि वो तरह बाहर ना जाए। उसने जेरी से उसका तस्करा किया, लेकिन जेरी ने उसे कोई अहमियत ना दी। उसने ख्याल जाहिर किया कि न्यूयॉर्क में किसी जवान आदमी का निचला बैठना महाल है, हो सकता है कोई लड़की ही उसे फुसलाकर बाहर ले गई हो। लेकिन फरीदी उससे मुत्तफिक ना हो सका। ये और बात है कि उसने वक्ती तौर पर जेरी की हाँ में हाँ मिला दी हो। जेरी उसके नादीदा दोस्तों में से था। दुनिया के हर गोशे में उसके ऐसे दोस्त मौजूद थे, क्योंकि वो बैनुल अक़वामी शोहरत का मालिक था। जेरी से आज ही मुलाकात हो गई थी और वो उसके साथ होटल चला आया था। वो जेरी से जरूरतन मिला था। मकसद ये था कि तनलैन और उसके साथियों के मुतालिक मालूमात हासिल हो सके। लेकिन महकमा कार खास के अंदराजात से ये साबित ना हो सका कि इस दरमियान में तनलैन नाम का कोई चीनी न्यूयॉर्क आया था। तनलैन की तस्करे पर उसे जेरी को बताना पड़ा था कि वो उसके एक दोस्त को लेकर भागा है, लेकिन उसे भी कासिम की दौलतमंदी ही की कहानी सुनाई। तारीक वादी के सफर का तस्करा नहीं किया। इस वक्त वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन फरीदी का जहन हमीद में उलझा हुआ था। दफतन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, फरीदी ने कहा, और दूसरे ही लम्हे में एक मुकामी आदमी कमरे में दाखिल हुआ। कर्नल फरीदी प्लीज, उसने बारी बारी से दोनों की तरफ देखते हुए मुतबाना लहजे में कहा। हाँ, क्यों, क्या बात है? फरीदी ने उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा। आपके लिए एक खत है जनाब। लाइए। फरीदी ने हाथ बढ़ा दिया। उसने कागज की तह खोली और तहरीर पढ़ने लगा। फिर यकबैक उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आए और उसने उससे पूछा, ये हादसा कैसे पेश आया? शायद सड़क पार करते हुए गलती हो गई थी उनसे। ओह अच्छा,
आप बराए करम डाइनिंग हॉल में मेरा इंतजार कीजिए, मैं कपड़े तब्दील करके आपके साथ चलूंगा। बहुत बेहतर जनाब। वो आदमी कमरे से निकल गया। जेरी इस्तफावाइया नजरों से फरीदी की तरफ देख रहा था। कैप्टन हमीद किसी मुसीबत में पड़ गया है, फरीदी ने जेरी से कहा। क्यों, किस तरह? फरीदी ने खत उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उससे ये खत जबरदस्ती लिखवाया गया है, लेकिन लिखवाने वाले इससे बेखबर थे कि वो इस खत के जरिए मुझे अपनी सही पोजीशन से आगाह कर देगा। जेरी ने खत पढ़कर कहा, इसमें इस हादसे की इत्तला के अलावा कुछ नहीं है। जाहिर है कि अगर किसी ने ये खत लिखवाया है तो अच्छी तरह इत्मीनान किए बगैर उसे तुम्हारे पास ना आने दिया होगा। उसने वही लिखा है जो कुछ उन्होंने लिखवाया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें एक खुफिया पैगाम मौजूद है जिस पर उनकी निगाह नहीं पड़ सकी, वरना कम से कम ये खत तो मुझ तक ना पहुंच सकता। भाई मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। इसमें ऐसे हरूफ तलाश करो जो दूसरों की निस्बत ज्यादा वाज़ेह और जली हैं, और फिर उन्हें सिलसिले से तरतीब दे लो। जेरी तहरीर को बगौर देखता हुआ जली हरूफ को बुलंद आवाज से दोहराने लगा। DANGER, डेंजर। फिर वो मुतैयाराना अंदाज में फरीदी की तरफ देखता हुआ बोला, ओह, ये तुम्हारा असिस्टेंट भी बहुत चालाक आदमी मालूम होता है। अब बताओ कि तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो। मेरा ख्याल है कि तुम उसके साथ रवाना हो जाओ, मैं तुम्हारा ताक़ुब करूंगा। जरूरत समझी तो कुछ और आदमियों को भी बुला लूंगा। मेरी कार में ट्रांसमीटर मौजूद है, मैं उसके जरिए हेड क्वार्टर से राब्ता कायम कर सकूंगा। मगर तुम्हारी गाड़ी पुलिस की कार है, उससे खेल बिगड़ भी सकता है। अगर ये तन लेन के गुरु की ही हरकत है तो उस वक्त भी इसके आदमी मेरे गिर्द बिखरे हुए होंगे। फिर तुम ही बताओ क्या करूं? तुम कोई टैक्सी ले लो, मगर इस तरह मैं अपने आदमियों से राब्ता कायम न कर सकूंगा। जरूरत भी क्या है? फरीदी मुस्कुराया। मैं यूं भी ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। अगर ज्यादा आदमियों की जरूरत पेश आई तो मुमकिन है ऐसा भी हो, लेकिन मैं उनके निकल भागने का रिस्क नहीं ले सकता। जेरी चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा यूं ही सही। मैंने सुना है कि तुम तन्हा ही काम करने के आदी हो। फरीदी की तजवीज के मुताबिक उसे यहीं से उसका ताकुब करना था। फरीदी तन्हा ही डाइनिंग हॉल में आया। वो आदमी मौजूद था। उसने भौंकलाए हुए लहजे में उससे कहा, चलिए जनाब चलिए। और फिर वो दोनों ही तेजी से सदर दरवाजे की तरफ बढ़े। क्या मैं टैक्सी करा लूं या आपकी गाड़ी है? फरीदी ने उससे पूछा। जी नहीं, टैक्सी ही करनी पड़ेगी, उसने कहा और उस तरफ बढ़ा जहाँ टैक्सियां खड़ी थी। फरीदी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई और उसकी आंखों से इत्मीनान झांक रहा था। एक टैक्सी के करीब रुककर उस आदमी ने फरीदी को करीब आने का इशारा किया। चलते वक्त फरीदी के अंदाज से फिर इस्तराब जाहिर होने लगा। दोनों पिछली सीट पर बैठ गए और टैक्सी चल पड़ी। हमें कितनी दूर जाना होगा? फरीदी ने कुछ देर बाद पूछा। कुछ दूर तो जाना ही होगा जनाब, हम लोग इतने दौलतमंद नहीं है कि शहर में रह सकें। मेरे बड़े भाई पावरी हैं, बहुत बड़ा कुंबा है, मैं भी बेकार हूँ। जितनी आमदनी है उसमें मुश्किल ही से गुजर होता है। फरीदी कुछ ना बोला। वो सोच रहा था कि कितनी घटिया किस्म की चालें हैं। अगर ये तन लेन ही का आदमी है तो तन लेन इतना ज़हीन हरगिज नहीं हो सकता जितना संग ही था। टैक्सी रास्ता तय कर रही थी। फरीदी ने उससे फिर कुछ नहीं पूछा, अलबत्ता उसके चेहरे से बेचैनी जाहिर हो रही थी। पता नहीं वो हकीकतन परेशान था या वो सिर्फ एक्टिंग थी। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक वीराने में रुकी और फरीदी कुछ कहने ही वाला था कि टैक्सी ड्राइवर उसकी तरफ मुड़ा। इसके हाथ में रिवॉल्वर था। चुपचाप नीचे उतर जाओ, उसने कहा। हाय, क्या मतलब? फरीदी हकलाया। चलो जल्दी करो। दूसरा आदमी पहले ही उतर गया था। फरीदी भी उतर आया। उसके चेहरे पर खौफ जाहिर होने लगा था। अब इधर चलो। टैक्सी ड्राइवर ने रिवॉल्वर वाले हाथ से एक तरफ इशारा किया। फरीदी चुपचाप चलने लगा। दूसरा आदमी उससे आगे था और टैक्सी ड्राइवर उसके पीछे रिवॉल्वर ताने हुए चल रहा था। फिर जैसे ही वो नशेब में उतरने लगे, फरीदी को एक इमारत नजर आई और अब उसका अंदाजा कर देना मुश्किल ना था कि मंजिल यही है। अचानक वो बड़ी तेजी से मुड़ा और टैक्सी ड्राइवर पर हाथ डाल दिया। टैक्सी ड्राइवर जो इस गैर मुतवक्का हमले से बौखला गया था, संभल ना सका। दूसरे ही लम्हे में फरीदी ने उसे पीठ पर लाद कर दूसरे आदमी पर उछाल दिया। दोनों गिरे और थोड़ी दूर तक नशेब में लुढ़कते चले गए। उनके मुंह से गालियों का तूफान उमड़ रहा था। फरीदी ने रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ करते हुए कहा, अब चुपचाप खड़े हो जाओ बेटा। वो लड़खड़ाते हुए उठे और दोनों हाथ उठाकर खड़े हो गए। इतने में जेरी की टैक्सी भी ऊपर सड़क पर रुकी और वो नीचे उतरकर सीधा उसी तरफ दौड़ता चला आया। ठीक है, फरीदी सर हिलाकर बोला, अभी तक सब कुछ मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ही हुआ है। अब तुम इन्हें यहाँ संभालो, मैं इमारत के अंदर जा रहा हूँ। ओह, ये इमारत? जेरी कुछ सोचता हुआ बोला, ये तो एक चीनी का कायम करदा मोहताज खाना है। यहाँ किसी जमाने में अपाहिज चीनियों को रखा जाता था। अरे, तुमने किसी चीनी का जिक्र किया था ना?
हाँ, ये तनलेन ही की हरकत मालूम होती है, तुम इन्हें देखो। तना अंदर जाओगे? जेरी ने हैरत से कहा। फिक्र मत करो प्यारे। जेरी ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और इन दोनों को घूरता हुआ बोला, तुम दोनों के चेहरे मेरे लिए नए हैं। वो दोनों गुस्सैली नजरों से उसे देखते रहे। फिर टैक्सी ड्राइवर ने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए ही थे कि जेरी डबट कर बोला, एक लफ्ज भी तुम्हारी जुबान से ना निकले। क्या तुमने जेरी कपलिंग का नाम नहीं सुना? यकबेक इन दोनों के चेहरे तारीख हो गए और उनकी आंखों से खौफ झांकने लगा। फरीदी तेजी से नशेब में उतर रहा था। इमारत के करीब पहुंचकर वो रुक गया, लेकिन सदर दरवाजा मुख्फिल नजर आ रहा था। उसने बारी बारी से हर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन किसी में भी जंबिश ना हुई। फिर वो इमारत के अगबी हिस्से की तरफ पहुंचने के लिए तेजी से चलने लगा। जुनूबी पहलू से गुजरता हुआ वो नशेब पर आया, लेकिन यहाँ भी उसे कोई ऐसी जगह नजर ना आई जिससे वो बआसानी अंदर पहुंच सकता। फिर वो शुमाली पहलू की तरफ मुड़ा और थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसके कदम रुक गए। एक खिड़की के दोनों पट खुले हुए नजर आए। खिड़की में सलाखें भी नहीं थीं। फरीदी को इस पर बड़ी हैरत हुई। उसे उसके मुतालिक संजीदगी से सोचना पड़ा। खिड़की जमीन से बमुश्किल 3 फीट ऊंची रही होगी। थोड़ी देर के लिए उसकी पेशानी पर शिकने नजर आईं और फिर गायब हो गईं। दूसरे ही लम्हे में वो खिड़की से अंदर दाखिल हो रहा था। दूसरी तरफ का दरवाजा भी खुला हुआ नजर आया, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे हमीद की आवाज सुनाई दी। कर्नल, कर्नल, वो चीख रहा था। आप जहाँ हैं वहीं ठहरिए। फरीदी एक झटके के साथ रुक गया। हमीद बराबर चीख चीख कर उसी एक जुमले की तकरार किए जा रहा था। फरीदी ने मुड़कर अपनी पुश वाली खिड़की की तरफ देखा और फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसे बंद करने के बाद बोल्ड कर दिया। अब वो दरवाजे की जानिब आया और खुले हुए पट की आड़ लेता हुआ चीखा, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। साथ ही उसने रिवॉल्वर निकाल लिया था। जिस कमरे में 3 कुर्सियां हों उसमें हरगिज ना जाइएगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, यहाँ कितने आदमी हैं? फरीदी ने चीख कर पूछा। कोई भी नहीं, इमारत खाली है, जवाब मिला। फरीदी सोचने लगा, कहीं ये भी धोखा ना हो। जिस तरह वो उससे खत लिखवा सकते हैं, इस तरह उसकी गर्दन पर खंजर रखकर चीखने पर भी मजबूर कर सकते हैं। दफतन उसने उस जगह खड़े खड़े इस तरह जमीन पर पांव मारने शुरू कर दिए जैसे दौड़ रहा हो, लेकिन नतीजा कोई ना हुआ। उसने किसी किस्म की आवाज नहीं सुनी। फिर उसने दरवाजे से झांक कर देखा। दूसरा कमरा भी सुनसान पड़ा था। दूसरे कमरे में पहुंचकर उसने कमरे का भी दरवाजा बंद करके बोल्ड कर दिया जिससे वो आया था। अब वो बहुत एहतियात से उसी जानिब जा रहा था जिधर से हमीद की आवाज आती महसूस हो रही थी। जरा ही इसी देर बाद उसे यकीन हो गया कि इमारत खाली पड़ी है। वो एक ऐसे कमरे के सामने से भी गुजरा जिसकी सारी खिड़कियां और सारे दरवाजे खुले हुए थे और वस्त में 3 कुर्सियां पड़ी थीं। उन कुर्सियों के अलावा और किसी किस्म का सामान वहां नहीं था। फरीदी ने वहीं खड़े होकर हमीद को आवाज दी, मैं यहाँ हूँ। करीब ही से हमीद की आवाज आई। वो चुपचाप कमरे में दाखिल हो गए और फरीदी ने फिर कहा, कुर्सियों पर बैठ जाओ। जिस कमरे से आवाज आई थी उसका दरवाजा बंद था। फरीदी उसकी जानिब बढ़ा। दरवाजा मुख्फिल था और कफल भी मजबूत मालूम होता था। हमीद, क्या तुम यहाँ हो? उसने दरवाजे पर हाथ मारकर कहा। जी हाँ, अंदर से आवाज आई। अच्छा ठहरो, मैं कोई ऐसी चीज तलाश करता हूँ जिससे कफल खोला जा सके। क्या दरवाजा मुख्फिल है? हमीद ने पूछा। हाँ, खुदा इन शैतानों को गारत करे। फरीदी चल पड़ा। वो बाहर की तरफ खुलने वाले किसी दरवाजे की तलाश में था। उसमें देर नहीं लगी। वो अंदर से दरवाजा खोलकर इमारत के सामने वाले हिस्से में आ गया। यहाँ से चढ़ाई पर जेरी वगैरह नजर आ रहे थे। फरीदी ने उसे आवाज दी, जेरी दोस्त आ जाओ, इन दोनों को भी लाओ। फिर उसने इन्हें नीचे उतरते देखा। वो दोनों आगे थे और जेरी उनके पीछे रिवॉल्वर लिए हुए चल रहा था। वो करीब आ गए। फरीदी ने कहा, इमारत खाली है, कैप्टन हमीद के अलावा और कोई नहीं है। दोनों आदमी मुतहैयर नजर आने लगे और उन्होंने एक दूसरे की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। इन्हें अंदर ले चलो, फरीदी ने कहा और फिर अंदर चला गया। वो लोग उसके पीछे चल रहे थे। वो उन्हें उसी राहदारी में लाया जिसके कमरे में हमीद बंद था। क्यों दोस्तों, हम लोग इसी कमरे में बैठे हैं ना? फरीदी ने उस कमरे की तरफ इशारा करके दोनों से पूछा जिसके वश में 3 कुर्सियां पड़ी हुई थी। हाँ हाँ, वो आदमी भराई हुई आवाज में बोला जो हमीद का खत ले गया था। तो चलो अंदर बैठ जाओ। वो दोनों हिचकिचाए। जाओ, फरीदी घुर्राया, वरना गोली मार दूंगा। वो चुपचाप कमरे में दाखिल हो गए और फरीदी ने फिर कहा, कुर्सियों पर बैठ जाओ। वो कुर्सियों की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उनके करीब पहुंचे, ऊपर से लोहे का एक पिंजरा बिजली की तरह से उन पर गिरा और वो उसमें बंद होकर रह गए।
पिंजरा चारों तरफ से कुर्सियों का अहाता किए हुए था। वो दोनों चीखने लगे। जेरी कभी हैरत से इस पिंजरे की तरफ देखता था और कभी फरीदी की तरफ। वो दोनों अब इन चीनियों को गालियां देने लगे थे जिनके लिए काम करते थे। ये क्या किस्सा है? जेरी बड़बड़ाया। ओह, सबसे पहले कैप्टन हमीद को निकालना है। वो कहाँ है? फरीदी ने मुकबिल दरवाजे की तरफ इशारा किया और फिर कुछ देर बाद वो उस कमरे का कफल खोलने में कामयाब हो गए। लेकिन उस कमरे में भी हमीद के गिर्द वैसा ही पिंजरा नजर आया जैसा 3 कुर्सियों वाले कमरे में था। फर्श पर छत तक लोहे की जालदार दीवारें सी खड़ी थी। फरीदी ने आगे बढ़कर उसे जमीन से उठाने की कोशिश की, लेकिन उसमें जंबिश तक ना हुई। ये छत से गिरा था, हमीद ने कहा। हो सकता है कि ऊपर ही इसके उठाने का कोई जरिया भी मौजूद हो। तन लैन हमें यहाँ से ले जाना चाहता था। वो कासिम को लेकर निकल गया था। उसने कसम खाई थी कि हमें सिसका सिसका कर मारेगा, इसलिए उसने ये चाल चली थी। उसका ख्याल था कि हम यहाँ चीख चीख कर मर जाएंगे, लेकिन हमारी आवाज बाहर नहीं जा सकेगी। अच्छा, कुछ देर और ठहरो, हम छत पर जा रहे हैं, फरीदी ने कहा। केली ग्राहम बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी, लेकिन हंटर उसे रास्ते भर तसल्लियां देता आया था। उसने कहा था कि ये लोग कत्ल कर डालने की नीयत नहीं रखते। अगर यही करना होता तो अपने साथ क्यों लाते? गालिबन वो कोई बड़ी रकम वसूल करने के चक्कर में है। तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक ऐसी बस्ती में पहुंचे थे जिसके गिर्द लकड़ी के लट्ठों की 4 दीवारें थी और ये बस्ती लातादाद छोटी बड़ी झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी। उन्हें एक ऐसी झोंपड़ी में डाल दिया गया जिसमें सिर्फ छत ही छत लकड़ी के चंद लट्ठों पर टिकी हुई थी। दीवारें नहीं थी। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। ओबरान ने उन्हें मुखातिब करके कहा, दोस्तों, मैं इनकी ज़बान समझता हूँ और बोल भी सकता हूँ। उनकी आपस की गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा अगस्त किया है कि ये हमें बहुत मालदार समझते हैं और इन्हें तवक्को है कि हमारे एज़ा इन्हें भारी रकम अदा करके हमें छुड़ाने की कोशिश करेंगे। वो नीली कमीज वाला मार्शल के साथियों में से मालूम होता था। शायद पिछली रात उसने अपने साथियों का हशर देकर ये मुंतकमाना कार्रवाई की है। उसने ही उन्हें ये बात समझाई होगी कि हमारी गिरफ्तारी उनके लिए मुनफ़अत बख्श साबित हो सकती है। आहा, ठीक याद आया। उनमें से एक कह रहा था कि शायद ये लोग सोने की तलाश में आए हैं, मगर वो नीली कमीज वाला यहाँ दिखाई नहीं दिया। रामोइल ने कहा, वो वहीं रह गया था। शायद उसे इमरान और सफदर की तलाश थी। बड़े चालाक निकले वो दोनों, केली ने कहा। वो यकीनन चालाक हैं। मशरिक हमसे कमतर नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल सका। सदियों से सफेद फार्म कौमें उसे अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ रही हैं और उन्होंने उसे उभरने नहीं दिया, लेकिन अब भी वो आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा है। इन दोनों ने नीली कमीज वाले को ठिकाने लगा दिया होगा, केली ने कहा। हो सकता है, लेकिन मुझे तवक्को है कि रात तक मदद जरूर आएगी, क्योंकि इमरान और उसका साथी वहां रह गए हैं। हेलीकॉप्टर आया होगा। केली हंस पड़ी और फिर बोली, उसने यही इत्तला दी होगी कि हम लोगों को परिंदे पकड़ ले गए। बहुत गहरा आदमी मालूम होता है, करामोइन ने कहा। ये मशरिकी आदमी अमूमन बदनुमा मिट्टी के ढेर मालूम होते हैं, लेकिन जब इन्हें कुए दो तो ऐसे जवाहरात निकलते हैं कि आंखें चंदिया जाए। कर्नल फरीदी ही को ले लो, वो बैनुल अक़वामी शोहरत का मालिक है, लेकिन अगर उसे देखो तो हरगिज नहीं कह सकते कि ये वही फरीदी है जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। इसमें शक नहीं कि उसकी सेहत बड़ी शानदार है। बड़े मजबूत जिस्म का आदमी है, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त नींद में डूबी हुई सी मालूम होती हैं, और उन्हीं आंखों की वजह से तुम उसे काहिल और कामचोर ताजिर से ज्यादा नहीं समझ सकते। अगर हम इस मुहिम में नाकाम हुए, ओबरान बोला, और कभी बैनुल अक़वामी सतह पर कोई मुहिम तैयार करने की जरूरत पेश आई, तो कर्नल फरीदी भी यकीनी तौर पर हमारे साथ होगा। मुझे भी उससे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। क्या तुम उसे ज़ाती तौर पर जानते हो? मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, करामोइल ने फखरिया अंदाज में कहा। हम दोनों ने ऑक्सफोर्ड से साथ पढ़ा है। बरसों हम नवाला और हम प्याला रहे हैं। वो उस वक्त भी इंतहाई पुरस्कार मालूम होता था जब उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। तालीम ख़त्म करने के बाद 2 साल तक उसने सयाहत की थी। कभी अफ्रीका में है, कभी जनूबी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में। जंगल की जिंदगी से उसे इश्क था। क्या तुम भी कभी उसके साथ गए थे? हंटर ने पूछा। नहीं, मैं इतना मालदार नहीं था कि दुनिया की सयाहत कर सकता। फरीदी बहुत मालदार था, गालिबन किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। मुझे याद है, अक्सर उसका बाप भी इंग्लैंड आता रहता था। जब भी वो आता, लंदन के मोअज़्ज़िज़ीन और पार्लियामेंट के मेंबर उसका इस्तकबाल किया करते थे, और इस इस्तकबाल की खबरें अखबारात में आया करती थी। मगर मैंने फरीदी जैसा आदमी नहीं देखा। वो कभी दूसरों पर यह जाहिर होने नहीं देता था कि वो दौलतमंद है। आम तुलबा की तरह सादा जिंदगी बसर करता था
اس کے ملک کے کئی اور بھی مالدار لڑکے آکسفورڈ میں زیر تعلیم تھے، لیکن ان کے ٹھاٹ دیکھ کر یہی کہنا پڑتا تھا کہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ فریدی کنجوس بھی نہیں تھا، وہ سینکڑوں پاؤنڈ نادار طلباء کی مدد کے سلسلے میں خرچ کر دیتا تھا، اس کا لحاظ کیے بغیر کہ وہ طلباء کس ملک و قوم یا مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دفتن کیلی بے تحاشا ہنس پڑی اور کرامویل خاموش ہو کر متحیرہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے بھی متوجہ ہو گئے۔ کیلی نے کہا، ہم نے تو کچھ ایسی گفتگو چھیڑ رکھی ہے جیسے اپنے مکان کے سب سے آرام دہ حصے میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اوہ، کرامویل مسکرایا، ہم ایک ایسی مہم پر نکلے ہیں جس کے متعلق ہمیں تقریباً یقین ہے کہ ہم میں سے کچھ ہی لوگ زندہ رہ سکیں گے، لہٰذا ہمیں اس کے متعلق سوچنا ہی نہ چاہیے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ کیلی کچھ نہ بولی۔ جھونپڑی کے گرد لنگ دھڑنگ ریڈ انڈین بچوں کی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ کیلی انہیں توجہ اور دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش کبھی یہ تعلیم اور تہذیب سے آشنا ہو سکے۔ پھر سورج بھی مغرب میں جھکنے لگے۔ ریڈ انڈین قیدیوں کی جھونپڑی کے سامنے والے میدان میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں کلاڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، اور کمانے اور ترکش تو قریب قریب ہر ایک کے شانے پر نظر آ رہے تھے۔ اکثر کے ہاتھوں میں پرانی وضع کی رائفلیں بھی نظر آئیں۔ کچھ دیر بعد ان کے درمیان ایک مومر اور باوقار آدمی بھی دکھائی دیا۔ اس کے سر پر پروں والی ٹوپی نہیں تھی، لیکن لباس سے وہ معزز آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ سب خاموش ہو گئے۔ اس نے ان سے کچھ کہنا شروع کیا، شاید وہ کسی خاص موضوع پر تقریر کر رہا تھا۔ کیلی نے عبران سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہی متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نیلی قمیض والا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھیوں میں 2 آدمی اور بھی تھے جو نکل گئے۔ وہ یہی کہہ کر وہاں رک گیا تھا کہ انہیں تلاش کرے گا۔ اگر وہ انہیں تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو ہم جلد ہی کسی نئے واقعے سے دوچار ہوں گے۔ عبران خاموش ہو کر دوسرے انڈینوں کا شور سننے لگا۔ وہ ہاتھ اور سر ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہے تھے۔ آخر تقریر کرنے والے نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی بھاری بھرکم اور پروقار آواز میں کچھ کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عبران بولا، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی وجہ سے ہم پر ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی تو کیا ہوگا؟ جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ بمباری کی حماقت وہ کبھی نہ کریں گے، کیونکہ اس طرح ان کے آدمیوں کے ضائع ہو جانے کا امکان ہے۔ فوج آنے میں کئی دن لگیں گے اور پھر ہم ان پہاڑوں میں اپنی حفاظت بخوبی کر سکیں گے۔ عبران پھر خاموش ہو کر سننے لگا اور تھوڑی دیر بعد بولا، ہاں وہی پرانی کہانی ہے کہ ہم ان لوگوں کے مالدار اور ورثہ سے لمبی رقم وصول کریں گے۔ وہ لوگ پھر چیخنے لگے اور تقریر کرنے والا خاموش ہو کر ان کا شور سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کیا، پھر خود بولنے لگا۔ عبران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ لوگ نیلی قمیض والے کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہے۔ اس پر اس نے غصیلے انداز میں کہا ہے کہ انہیں اس سے سروکار نہ ہونا چاہیے۔ اگر اب کسی نے ذرہ برابر بھی شور مچایا تو اسے یہیں اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ اچانک عبران بھی خاموش ہو گیا اور ریڈ انڈین سردار کی آواز بھی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ سب آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ اوپر ہوائی جہاز گرج رہے تھے اور اس بغیر دیواری والی جھونپڑی کے نیچے پڑے ہوئے قیدی بھی انہیں صاف دیکھ سکتے تھے۔ ان کی تعداد صرف 3 تھی اور یہ ضبط لے جانے والے طیارے تھے۔ دفتن 2 پیراشوٹ فضا میں مولک نظر آئے۔ 2 آدمی جہازوں سے نیچے اتر رہے تھے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں سفید جھنڈے نظر آ رہے تھے۔ دفتن سردار کچھ کہنے لگا اور عبران نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، وہ کہہ رہا ہے انہیں آنے دو، وہ سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں، غالباً معاملے کی بات کریں گے، اور پھر وہ 2 ہی تو ہیں، ہم انہیں بآسانی مار سکتے ہیں۔ کھینچی ہوئی کمانیں ڈھیلی ہو گئیں، ورنہ درجنوں تیر ان دونوں کو چھیڑ کر رکھ دیتے۔ وہ پیراشوٹوں کے ذریعے نیچے آ رہے تھے۔ وہ ٹھیک اسی جگہ اترے جہاں ان لوگوں کا مجمع تھا، لیکن نیچے آتے ہی انہوں نے سفید جھنڈے پھینک دیے اور پیراشوٹوں کو بھی الگ کر کے ٹامی گنوں سے اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ ان لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے خیال کے مطابق یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ اکثر جھونپڑیوں سے تیر بھی آئے، لیکن فائر کرنے والوں کے جسموں سے ٹکرا کر دور جا گرے۔ ایک آدمی فائر کرتا ہوا قیدیوں کے پاس پہنچ گیا اور قیدیوں نے خوشی کے نعرے لگائے۔ پھر ہوائی جہازوں سے 3 آدمی اور کودے، لیکن اب ان لوگوں کو اتنا ہوش کہاں تھا کہ وہ تیر مار کر پیراشوٹ کو چھل نہیں کر سکتے۔ پہلے آنے والے دونوں آدمیوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا تھا۔ اگر وہ سفید جھنڈے لہراتے ہوئے نیچے نہ آتے تو ان کی ہڈیاں یقینی طور پر چور چور ہو گئی ہوتی، کیونکہ ان لوگوں نے تیر مار مار کر پیراشوٹوں کو بیکار کر دیتے۔ انڈین لکڑی کے لٹھوں کی دیواریں پھلانگ کر بستی کے باہر بھاگ رہے تھے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ گولیاں برسانے والوں پر کوئی حربہ کارگر ہی نہیں ہوتا
تو بھاگ نکلنے کے علاوہ انہیں اور کوئی چارہ نظر نہ آیا، اور اب وہ تعداد میں 5 ہو گئے تھے اور ان کے پاس متواتر گولیاں برسانے والی ٹامی گنیں تھیں۔ ذرا ہی سی دیر میں بستی ویران ہو گئی۔ ہوائی جہاز اوپر چکر لگاتے رہے۔ اوبران اور اس کے ساتھیوں کی رسیاں کاٹ دی گئیں۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ سب سے پہلے نیچے آنے والے دونوں آدمی صفدر اور عمران تھے۔ انہوں نے اپنے جسموں پر بلٹ پروف لگا رکھے تھے اور ان کے سروں پر آہنی خوت تھے۔ میں جانتی تھی، کیلی نے عمران سے کہا، تم یقیناً ہتھیلی پر سرسوں جماؤ گے۔ بس اب میرا ہارٹ فیل ہونے ہی والا ہے، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ان لوگوں نے مجھے بھنگ پلا کر اس حرکت پر مجبور کیا تھا۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ پھر دفتن ہیلی کاپٹروں کی کرخت آواز سنائی دی اور 3 ہیلی کاپٹر بھی فضا میں نظر آئے جو آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے تھے۔ ان کی واپسی بڑی پرمسرت اور شاندار تھی۔ صفدر، عمران، کیلی، اوبران اور کرامویل ایک ہی کاپٹر میں تھے۔ صفدر واقعات بیان کر رہا تھا۔ جب ہیلی کاپٹر آیا تو عمران صاحب نے رسد لانے والے کو حالات سے آگاہ کیا۔ پھر ہم اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیلی قمیض والے سمیت ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ نیلی قمیض والے نے اپنی زبان بند کر لی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب کبھی نہ کھلے گی۔ ہیڈ کوارٹر میں اس وقت صرف 3 جہاز اور 3 ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ کمانڈر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آخر عمران صاحب نے صرف 6 آدمی مانگے اور تجویز پیش کی کہ انہیں پیراشوٹوں سے نیچے اتارا جائے۔ اس پر کمانڈر نے زہریلے اور آتشی تیروں کا خوف دلایا۔ عمران صاحب نے بلٹ پروف کی تجویز پیش کی اور جھللاہٹ میں یہاں تک کہہ دیا کہ ہم صرف 2 آدمی نیچے اتریں گے، اس لیے کمانڈر کو اس کی پرواہ نہ ہونی چاہیے۔ آخر کافی بحث و تکرار کے بعد یہ تجویز منظور ہو گئی۔ واقعی تم لوگ بہت دلیر ہو، اوبران مسکرا کر بولا۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، عمران ہاتھ پیر پھیلا کر بولا۔ کیلی ہنسنے لگی۔ کرامویل نے کہا، کیا تم کرنل فریدی کو جانتے ہو؟ ارے آج آپ کو کرنل فریدی کے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ کیلی برا سا منہ بنا کر بولی۔ وہ بھی بہت دلیر آدمی ہے، آنکھیں بند کر کے موت کے منہ میں کود پڑتا ہے۔ عمران نے کیکا لگایا، دیر تک ہنستا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کیوں، آپ ہنسے کیوں تھے؟ کرامویل نے پوچھا۔ آپ ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کرنل فریدی صرف ایک کہانی ہے۔ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہیں کی جہاں بڑے بڑوں کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شاید اس واقعے نے آپ کے ذہن پر برا اثر ڈالا ہے، اتنا برا کہ میں اپنا نام کے ہجے تک بھول گیا ہوں۔ TILPAN عمران، مگر مجھے اس میں شبہ ہے۔ کیلی پھر ہنسنے لگی اور اس نے عمران سے کہا، آپ نے کبھی کسی مسئلے پر سنجیدگی سے بھی غور کیا ہے؟ میں جب بھی کسی مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہی ہوتا ہوگا، کیلی مسکرائی۔ عمران کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر بلا کی حماقت پھٹ پڑی تھی۔ کرامویل نے پھر فریدی کے تذکرے چھیڑ دیے اور عمران اونگنے لگا۔ صفدر اور اوبران بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ کیلی بھی بے تعلق نظر آ رہی تھی، لیکن عمران کے اونگنے کا انداز اسے بار بار ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ بیکار کا اپنا وقت برباد کر رہی ہیں، صفدر نے اس سے کہا۔ کیوں، کیا مطلب؟ یہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ جہاں بھی ہوں یہاں تو نہیں ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ ان کی فکر میں رہنے والے عموماً سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ میں نہیں سمجھی، ان کی باتیں رفتہ رفتہ سمجھ میں آتی ہیں۔ دفتن عمران چونک کر بولا، یہ ہوائی ڈڈو نیچے کب اترے گا؟ کیا آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں؟ اوبران نے پوچھا۔ کہیں یہ تو نہ محسوس کروں، عمران نے بے چارگی سے کہا اور وہ سب ہنس پڑے۔ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، عمران نے صفدر سے کہا۔ میں خواہ کسی عرض البدل یا طول البدت پر پہنچ جاؤں لوگ مجھے بیوقوف ہی سمجھیں گے۔ اوہ، یہ مطلب نہیں، اوبران گڑبڑا کر بولا، آپ غلط سمجھے ہیں۔ نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر دردناک لہجے میں بولا، میں بہت بد نصیب آدمی ہوں۔ میں چھوٹا ہی سا تھا کہ میرا کتا مر گیا تھا، جب ذرا ہوش سنبھالا تو گھوڑا بھی مر گیا۔ اب میں دنیا میں بالکل اکیلا ہوں اور لوگ مجھے گدھا سمجھتے ہیں اور میں کسی نیل کنڈ کی طرح اداس ہوں۔ صفدر کے علاوہ اور سب اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ فریدی اور جیری چھت پر پہنچے۔ یہاں صرف انہیں دونوں کمروں پر بنے ہوئے کمرے نظر آئے جن پر وہ لوہے کے پنجرے دیکھ آئے تھے، اور انہی کمروں میں وہ مشینی نظام موجود تھا جس کے ذریعے وہ دونوں پنجرے نیچے ہو جاتے تھے اور پھر نیچے سے اوپر کھینچے جا سکتے تھے۔ یہ سب کچھ یہاں پہلے بھی موجود رہا ہوگا، جیری نے تشویش کن لہجے میں کہا۔ یقیناً، فریدی سر ہلا کر بولا، یہ 2-4 دن کا انتظام تو معلوم نہیں ہوتا، مگر اس کی یہاں ضرورت ہی کیا ہے؟ فریدی کچھ نہ بولا، وہ اس کمرے کے پنجرا اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا
جس میں حمید مقید تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں پھر نیچے آئے اور حمید راہداری میں کھڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ عمارت ابھی تک تاریک نہیں ہوئی تھی اور وہ روشنی کے بغیر بھی کام چلا سکتے تھے۔ اب وہ تینوں اس کمرے میں آئے جہاں دونوں امریکن پنجرے میں بند تھے۔ انہوں نے ان کو بہت نڈھال پایا۔ تم لوگ بھی انہی کے ساتھ سڑ جاتے، جیری انہیں گھورتا ہوا گھرایا۔ وہ دونوں پھر ان چینیوں کو گالیاں دینے لگے جنہوں نے ان کو اس مصیبت میں پھنسایا تھا۔ وہ آدمی جو حمید کا خط لے کر گیا تھا کہنے لگا، ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کرنل کو یہاں لاؤں اور ہم تینوں اس کمرے میں بیٹھیں۔ تم لوگ اسے کب سے جانتے ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ صرف 3 دن سے۔ وہ ہمیں $50 یومیہ دیتا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ جیری نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ ہم تمہیں یہیں چھوڑ جائیں؟ وہ دونوں گڑ گڑانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہاں بھوکوں مر جانے سے بہتر سمجھیں گے کہ انہیں کسی پاگل خانے میں پاگلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ فریدی نے جیری کو علیحدہ لے جا کر کہا، اگر تم نے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی تو میرا وقت بڑا برباد ہوگا اور شاید پھر میں اپنے ان ساتھیوں کو نہ پا سکوں جس کے لیے میں نے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ پھر تم جو کچھ کہو کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ عمارت منشیات کی ناجائز تجارتی مرکز کی حیثیت سے استعمال کی جاتی رہی ہے اور یہاں دوسرے جرائم بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں بھی اس کے امکانات پر غور کرتا رہا ہوں، مگر ہم اسے ثابت کیسے کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں تہخانے بھی موجود ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں تو بہت کچھ معلوم ہو سکے گا۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ محتاج خانہ کس کی نگرانی میں چلتا رہا ہے؟ اس کے لیے ریکارڈ دیکھنے پڑیں گے، جیری نے کہا۔ ویسے مجھے علم ہے کہ یہ 6 ماہ سے بند پڑا ہے۔ اچھی بات ہے، آؤ ہم اس عمارت کا جائزہ لیں۔ وہ جیری اور حمید عمارت کا گوشہ گوشہ دیکھنے لگے اور آخرکار فریدی نے تہخانے اور اس کا راستہ تلاش کر ہی لیا۔ وہ نیچے اترے اور دوسرے ہی لمحے میں فریدی کے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ وہاں شراب کے بے شمار خالی بیرل نظر آئے۔ بھلا کسی محتاج خانے میں شراب کے بیرلز کا کیا کام؟ بس کافی ہے، جیری نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ان دونوں کو پھانسنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب تمہیں اس معاملے میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں رہی۔ انہوں نے باہر آ کر تہخانے کا دروازہ بند کیا اور پھر اس کمرے میں واپس آئے جہاں وہ دونوں پنجرے میں قید تھے۔ فریدی نے ان سے تن لین کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی، لیکن وہ اس کے پروگرام کے متعلق کچھ نہ بتا سکے۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ وہ دونوں قیدیوں کو لیے ہوئے باہر آئے۔ جیری اسی ٹیکسی میں بیٹھ گیا جس پر فریدی کو لایا گیا تھا۔ قیدیوں کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں پچھلی نشست پر ڈال دیا گیا۔ جیری والی ٹیکسی حمید اور فریدی کو وائلڈ کیٹس کی طرف لے جا رہی تھی۔ تم نے بڑی عقل مندی سے کام لیا تھا، فریدی نے حمید سے کہا۔ ارے میں تو اپنی قبر میں بھی بیٹھ کر ہارمونیم بجاؤں گا۔ میں کہتا ہوں آخر آپ جیسا چلاک آدمی ان کے خطوط کے چکر میں کیسے پھنس گیا تھا۔ بس اب کیا بتاؤں، اتفاق ہی تو ہے، اور پھر آنے والی گردشیں ہمیشہ عقل خب کر دیتی ہیں۔ بھگتنا تو مجھے پڑتا ہے۔ کیا آپ کو یہ تجویز مضحکہ خیز نہیں معلوم ہوئی تھی کہ قاسم کو بھی ساتھ لایا جائے؟ یقیناً یہ ایک مضحکہ خیز اسکیم تھی۔ میں کہتا ہوں یہی اسکیم مضحکہ خیز تھی کہ تاریک وادی کا سفر کیا جائے، مگر پھر کیا ہوتا ہے، مقدرات نہیں ٹلتے، اور جب ستارے گردش میں آتے ہیں تو اونچے سے اونچا آدمی بھی مینڈکوں سے انداز میں اچھلنے لگتا ہے۔ حمید کچھ نہ بولا۔ ٹیکسی سنسان سڑک پر دوڑتی رہی۔ ابھی وہ شہری آبادی سے باہر ہی تھے کہ دفتن حمید اسے قاسم کے متعلق بتانے لگا کہ وہ کس طرح ایک غیر متوازن دماغ کے آدمی کے سے انداز میں بے بس نظر آ رہا تھا۔ یہ یادداشت واپس لانے ہی کی تدبیر ہو سکتی ہے، فریدی نے کہا۔ کچھ بھی ہو، وہ بڑی قابل رحم حالت میں تھا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میں آج روزہ سے بھی ملا تھا۔ اس نے بھی ایک ایسے چینی کی کہانی سنائی ہے جو 3 ماہ پہلے اسے ملا تھا اور کوشش کی تھی کہ وہ تاریک وادی کے لیے اس کا ہم سفر بن جائے۔ اس نے جو حلیہ بتایا ہے وہ تن لین ہی کا ہو سکتا ہے۔ آہا، تو چین نہیں ملا، مل ہی رہی ہے روزہ سے۔ حمید ہنسنے لگا۔ بکواس مت کرو، آج میرا موڈ بہت خراب ہے۔ تن لین ہاتھ آیا ہوا نکل گیا۔ اب وہ سیدھا ایکواڈور جائے گا، اس میں کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پھر تیاری شروع کر دوں؟ یقیناً کرنی ہی پڑے گی۔ ارے تیاری کیا کرنا ہے، بس تقریباً 20 گز سفید کپڑا، خواہ ریشمی ہو خواہ سوتی۔ میرا خیال ہے کہ کفن دفن سے زیادہ رومانس اس میں رہے گا کہ ہماری لاشیں گد نوچ کھائیں۔ شاید ایسا ہی ہو، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ ہوٹل پہنچ گئے۔ جیری کی ٹیکسی راستے ہی میں دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال سے گزر رہے تھے کہ حمید ایک لڑکی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ دوسری جانب متوجہ تھی۔ فریدی بھی رک گیا۔ اوہ روزہ، اس نے آہستہ سے کہا، شاید وہ ہمارا ہی انتظار کر رہی ہے۔ پھر
پھر لڑکی بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حمید تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھ چکا ہوں، اس نے کہا۔ اوہ کیپٹن، روزہ نے بڑی گرم جوشی سے مسافہ کیا، پھر بولی، مجھے بڑی شکایت ہے آپ لوگوں سے، بغیر اطلاع آئے اور آپ ہوٹل میں مقیم ہو گئے۔ کرنل مقیم ہوں گے، میں تو ابھی جانوروں کے پنجرے سے نکل کر بھاگا ہوں۔ آؤ اوپر چلیں، فریدی نے روزہ سے کہا، یا یہیں بیٹھو گی؟ چلیے، روزہ اٹھتے ہوئے بولی، وہاں جانا تو ضروری ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کا سامان یہاں سے اٹھوانا ہے۔ اس معاملے میں ضد نہ کرو، فریدی نے کہا۔ ہم اگر یہاں تفریحاً آتے تو یقینی طور پر تمہیں تکلیف دیتے، ان حالات میں ہمارا یہاں قیام کرنا مناسب نہ ہوگا۔ روزہ کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے فریدی کی یہ بات گراں گزری ہے۔ وہ زینے طے کر کے فریدی کے کمرے میں آئے۔ قاسم کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ روزہ نے پوچھا، لیکن اس کی آواز میں پہلی سی گرم جوشی باقی نہ رہی تھی۔ قاسم کچھ دیر پہلے نیو یارک میں دیکھا گیا تھا، لیکن میں ذرا دیر سے پہنچا اور وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، فریدی نے کہا۔ اس سلسلے میں یہ اس کا آخری جملہ تھا۔ وہ نہ تو تفصیل میں گیا اور نہ یہی بتایا کہ حمید پر کیا گزری تھی۔ پھر اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ روزہ نے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو ایک بار پھر تاریک وادی کا سفر کرنا پڑے گا۔ کیا میں امید کروں کہ آپ مجھے موقع دیں گے؟ تم؟ فریدی نے حیرت سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس بار سفر نہ کر سکو گی۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ دراصل ایک قسم کی لوک تھی جو تمہیں تاریک وادی لے گئی تھی۔ اس بار تمہاری ہمت جواب دے جائے گی۔ میں اپنی ذمہ داری پر چلوں گی۔ میں بھی ان کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، حمید بولا۔ آپ تو اپنی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتے، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر روزہ سے بولا، کیا اس چینی کے علاوہ اور کسی نے بھی کبھی تمہارے ساتھ تاریک وادی کے سفر کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ نہ جانے کتنے تھے جنہوں نے خواہش ظاہر کی تھی۔ بھیتیرے مسٹر تاریک کے پیچھے بھی پڑ رہے تھے، مگر سوال یہ ہے کہ تاریک وادی کے متعلق لوگوں کو علم کیسے ہوا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ آپ لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، بس مجھے جنون سا ہو گیا تھا۔ اس سفر کی بھیانک یادیں ہر وقت میرے ذہن پر مسلط رہتیں۔ اسی پاگل پن کے دوران میں نے ایک دن اس سفر کی کہانی ایسے دوست کے سامنے دہرا دی جو پریس رپورٹر تھا۔ اس نے عقل مندی کی یہ کی کہ میری اجازت لیے بغیر وہ کہانی اخبارات کو دے دی۔ بس پھر کیا تھا، اچھی طرح شامت آ گئی۔ پولیس سے بھی دو چار ہونا پڑا اور خزانوں کی تلاش میں رہنے والوں نے تو یلغار کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ حمید نے زبردستی اپنے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کیے۔ آہا، پھر میں نے انہیں تاریخ کا پتہ بتا دیا۔ روزہ ہنسنے لگی، پھر بولی، میں کیا کرتی، میرے حواس یوں ہی غائب تھے۔ میرے بس کا روگ نہیں تھا کہ فردن ہر ایک کو وہ کہانی سنا دی۔ اور اب پھر آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ میں ڈرپوک تو نہیں ہوں، پچھلی بار کی بات اور تھی۔ ایسے حادثات پیش آئے تھے کہ میں ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اور مجھے صحیح معنوں میں اس کا احساس ہی نہیں ہو سکا تھا کہ سفر کب شروع ہوا اور واپسی کب ہوئی۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد روزہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی دے کہ حمید بول پڑا، خدارا کوئی نیا تذکرہ چھیڑیے گا، دیکھیے نا ہم لوگ کتنے دنوں بعد ملے ہیں۔ پھر کیا یہ ضروری ہے کہ اس دوسری ملاقات پر بھی ہم تاریک وادی کا تذکرہ کرتے رہیں؟ قطعی نہیں، فریدی مسکرایا۔ رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیے گا، حمید نے روزہ سے کہا۔ روزہ نے دعوت قبول کر لی۔ کھانے کے لیے وہ ڈائننگ ہال میں آئے۔ فریدی متفکر نظر آ رہا تھا، اس نے گفتگو میں بہت کم حصہ لیا۔ ویسے روزہ اسے بار بار مخاطب کرتی رہی، لیکن فریدی صرف ہوں ہاں کر کے خاموش ہو جاتا۔ کیا بات ہے؟ روزہ نے کچھ دیر بعد کہا۔ کیا آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے؟ ہاں میں بھی محسوس کر رہا ہوں، فریدی بولا۔ آہا، تب آپ اوپر جا کر آرام کیجئے، حمید جلدی سے بول پڑا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، بات دراصل یہ ہے کہ مس روزہ کے کرنل کئی روز سے سوئے نہیں۔ اوہ، تب تو یقیناً آپ کو آرام کرنا چاہیے، روزہ نے کہا۔ فریدی کچھ دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ حمید جانتا تھا کہ وہ اس وقت صرف سوچنا چاہتا ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ حمید کا وجود بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا، مگر حمید نے کچھ اس خیال کے تحت اس کے اوپر جانے کی تجویز پیش نہیں کی تھی کہ وہ تنہائی کے مسئلے میں کسی مسئلے پر غور کر سکے، بلکہ وہ تو وائلڈ کیٹس کی تفریحات کے سلسلے میں کسی اچھی سی ساتھی کی متلاشی تھا۔ روزہ سے بہتر ساتھی اور کہاں ملتی، لیکن فریدی کی موجودگی میں وہ حمید کی طرف رخ نہ کرتی۔ حمید اسے بال روم میں رہ گیا، یہاں رقص ہو رہا تھا۔ کیا میں آپ سے رقص کی درخواست کر سکتا ہوں؟ حمید نے روزہ سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، روزہ نے ہنس کر کہا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ پھر وہ دونوں بھی ناچنے والوں کی بھیڑ میں آ گئے۔ کرنل نے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، روزہ نے کہا۔
میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی اتنے خشک آدمی ہیں جیسے پہلے تھے۔ افسوس کہ آپ نے تبدیلی محسوس نہیں کی، حمید نے کہا۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کرنل ہوش میں ہیں؟ کیا مطلب؟ روزہ چونک پڑی اور اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اسے سنبھالنا حمید کے لیے ایک بڑے خوشگوار فرض کی ادائیگی کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے مس روزہ، ہماری بدقسمتی کی کہانی۔ انہیں ایک ایسے مجرم کی تلاش ہے جس نے 1000 سال پہلے ان کی محبوبہ کو قتل کر دیا تھا۔ روزہ بے تحاشا ہنس پڑی، مگر اسے ایک بار پھر سنجیدہ ہو جانا پڑا، کیونکہ 2 گرم گرم آنسو اس کے نیم اریاں شانے پر ٹپک پڑے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، حمید رو رہا تھا۔ ارے ارے کیا بات ہے؟ روزہ نے بھوکلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے قدم رک گئے۔ مجھے کرنا سے بے تحاشا محبت ہے، حمید بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ آؤ چلو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ اس کا شانہ چھوڑ کر ہٹ گئی اور وہ دونوں رقاصوں کی بھیڑ سے نکل کر گیلری کی طرف جانے لگے، جہاں متعدد میزیں خالی پڑی ہوئی تھی۔ ایک میز پر بیٹھ جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر روزہ نے پوچھا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ آپ شاید مذاق سمجھی تھیں، حمید نے گلوگیر آواز میں کہا۔ 1 سال ہونے کو آیا، میری نیند پوری نہیں ہوئی، آج یہاں کل وہاں۔ اسی قاتل کی تلاش جاری ہے جس نے اس کی محبوبہ کو اب سے 1000 سال پہلے قتل کر دیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں اسے غیر منطقی قرار نہ دیا جائے، ورنہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ لہذا جو کچھ بھی کہتے ہیں کان دبا کر کرتا ہوں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کے ذہن پر ایسے ہی برے اثرات پائے جائیں گے۔ آپ خود سوچئے، 24 گھنٹے کام، بس کوئی کیس ہاتھ آ جانا چاہیے، پھر کیا ہے، کھانا پینا حرام، پوری نیند سونا حرام۔ آپ خود سوچئے ایسے آدمی کا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ اب کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ رات سوتے سوتے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ وہ قاسم کو پکڑ کر لے گیا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ بولے کہ وہی جس نے 1000 سال پہلے میری محبوبہ کو قتل کیا تھا، وہ قاسم کو پکڑ لے گیا ہے اور تاریک وادی میں لے جا کر قتل کر دے گا۔ میں نے سوچا خواب دیکھا ہے، صبح تک اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، مگر توبہ کیجئے، صبح ہوتے ہی انہوں نے نیو یارک کے فضائی سفر کے لیے 2 سیٹیں بک کرا لی۔ نتیجے کے طور پر ہم یہاں نظر آ رہے ہیں، مگر انہوں نے تو کسی چینی کا تذکرہ کیا ہے، اور کچھ دن پہلے ایک چینی ہی نے مجھے تاریک وادی کے سفر کی دعوت دی تھی۔ محض اتفاق ہے محترمہ، وہ کبھی کسی کو سچی بات نہیں بتاتے، خواہ دماغ صحیح ہو یا خراب ہو۔ اب انہوں نے تاریک کو تار دی ہے کہ وہ انہیں ایکواڈور کے صدر مقام کیتو میں ملے، لہٰذا وہ کیلیفورنیا سے کیتو پہنچ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے پہلے ہی کیتو پہنچ کر تاریک کو صورتحال سے آگاہ کر دیجئے، شاید وہ ہی اپنے ہپناٹزم وغیرہ کی مدد سے ان کے ذہن کی اصلاح کر سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ہو جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تاریک بھی ان کی باتوں میں آ جائے۔ روزہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، مگر میں وہاں تاریک کو کہاں تلاش کرتی پھروں گی؟ بڑی آسانی سے اس کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہاں صرف 3 بڑے ہوٹل ہیں۔ کالے نیولے والے کا پتہ لگانا تو مشکل نہیں ہوگا، اپنے نیولے کی وجہ سے وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے کیلی نے کفل کے سوراخ سے کمرے کے اندر جھانکا، حالانکہ یہ ایک غیر مہذب حرکت تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ عمران نے اسے کچھ اسی طرح پاگل بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کی ایک ایک بات پر نظر رکھتی، حتیٰ کہ جب بھی موقع ملتا ہے اس کے کمرے میں بھی جھانکنے سے باز نہ آتی۔ کمرے میں جھانک کر اس نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں، کیونکہ عمران سر کے بل فرش پر کھڑا تھا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ عمران کا معمول تھا کہ وہ صبح کو مختلف قسم کی ورزشیں کیا کرتا تھا، یہ سر کے بل بھی کھڑا ہونا ایک قسم کی ورزش ہی تھی۔ عمران نے دروازہ کھول کر اسے خاص لکھنوئی انداز میں فرشی سلام کیا اور ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتا ہوا پوچھنے لگا کہ جھینگے کیسے تلے جاتے ہیں؟ میں نہیں جانتی، کیلی نے کہا، کبھی تلنے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو آج تک اپنے ہاتھ سے چائے بھی نہیں بنائی۔ مجھے چائے بنانی آتی ہے، عمران نے فخری انداز میں کہا۔ میں یقین نہیں کر سکتی، کیلی سنجیدگی سے سر ہلا کر بولی، میری بہتری حیرت انگیز صلاحیتوں پر لوگوں کو یقین نہیں آتا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس پر تو کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ میں نے چائے کے سلسلے میں ایک بالکل ہی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، جس سے تندرستی بھی شاندار رہتی ہے۔ کون سا طریقہ؟ پتی چبائی، شکر پھانکی اور اوپر سے ایک جگ گرم پانی کر لیا اور پھر ایک بوتل دودھ چڑھا کر 3-4 کلابازیاں کھائیں۔ چائے میدے میں تیار ہے، نہ چائے دانی کا جھگڑا، نہ پیالوں کی الجھن۔ یہ طریقہ اس سفر میں کافی کارآمد ثابت ہوگا۔ تمہاری صحت شاید اسی لیے اچھی ہے کہ تم گیہوں کے کھیتوں میں چرتے رہے ہو، کیلی نے کہا۔ ہاں،
इमरान ने संजीदगी से सर हिलाकर कहा, एक बार तो इस सिलसिले में बड़ा शानदार लतीफा हुआ। मैं और एक गधा शाना बशाना एक गेहूं के खेत चर रहे थे। इत्तेफाक से गधे का मालिक और मेरा मुलाजिम हम दोनों को तलाश करते हुए एक साथ वहां पहुंचे। फिर उनसे एक बहुत जबरदस्त भूल हुई। गधे का मालिक मुझे हाकल ले गया और मेरा नौकर गधे